یہ ٹوٹا بکھرا لہجہ سعد کا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ سعد نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر سے ہٹا لیا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس وقت کہیں بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی روتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا کبھی مرد روتے بھی ہیں؟ اچانک وہ اس کے سامنے سے اٹھ گیا۔ وہ صوفے پر سکتے سے عالم میں بیٹھی سے لانچ سے نکلتا ہوا دیکھتی رہ گئی، اور وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ بھی بڑی خاموشی سے وہاں سے نکل کر واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ بتا دیا سعد کو منگنی کا؟ کچن میں مصروف نانیہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ جی بتا دیا، فی الحال تو مصروف مجھ سے سخت ناراض ہو گئے ہیں، فریج میں سے پانی نکالتے ہوئے اس نے انہیں بتایا۔ اس کا ناراض ہونا بھی اپنی جگہ جائز ہے۔ نانیہ نے کیبنٹ میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ سر ہلاتی کچن سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی بیٹھی رہی، سخت ترین گھٹن اور اعصابی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ جو کچھ اس وقت اس کے دل میں تھا، وہ جب تک باہر نہ نکل جاتا، اس وقت تک اس کا اضطراب کم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی ڈائری نہیں لکھی تھی، لیکن اس وقت ڈائری کے ساتھ اپنی تمام تر فیلنگز شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اٹھ کر الماری کھولی تھی۔ ماما کی سب سے آخری ڈائری، جس کے تقریباً آدھے صفحے خالی پڑے تھے، اس نے نکال لی۔ ماما نے آخری روز ڈائری تب لکھی تھی جب وہ پاکستان ٹور سے واپس آئی تھی۔ اس میں اس کے پاپا سے والہانہ چاہت کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کے تمام واقعات کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا تھا۔ شاید ان دنوں ان کا ذہن اتنا الجھا ہوا ہوگا کہ وہ کچھ لکھ ہی نہ پائی ہوں گی۔ کافی دیر تک بیٹھی وہ لکھتی رہی تھی۔ ہر وہ بات جو اس کے دل میں اس وقت شور مچا رہی تھی، اس نے لکھ ڈالی تھی۔ ایسا کرنے سے اسے بڑا سکون اور اطمینان ملا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا اضطراب اور بے چینی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے تھے۔ رات میں حمزہ کا فون آیا تھا۔ نانی میں ریسیور اس کے ہاتھ میں پکڑا کر خود لاؤنج سے چلی گئی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کا وہی دوستانہ سا انداز تھا خیریت پوچھنے کا۔ بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو؟ اس نے بھی جواباً خیریت پوچھی۔ ٹھیک ٹھاک اور بے تحاشا خوش، اتنا خوش کہ مارے خوشی کے ہر کام الٹا کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے اس وقت تم سے بات کرنے کے علاوہ میں دوسرا کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے بے تکلفانہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ ویسے تم اس وقت کیا کر رہی تھی؟ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ نہیں، میں بالکل بھی ڈسٹرب نہیں ہوئی، اس نے سنجیدگی سے حمزہ کی بات کا جواب دیا۔ تمہیں کیسا لگ رہا ہے پریا، اس نئے رشتے کے بعد مجھ سے بات کرنا؟ اس کی بات سننے کے بعد اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اب تو روایتی مشرقی لڑکیوں کی طرح شرمانا مت شروع کر دینا۔ ویسے اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ تم نے میرے بارے میں کبھی اس اندازے سے سوچا نہیں تھا۔ تمہارے لیے بھی ایک عام سا کزن تھا۔ اگر تمہارے لیے میری کوئی اہمیت تھی بھی تو وہ میرے پروفیشن کے حوالے سے تھی۔ شاید کچھ ذہین اور جینیس ٹائپ کا بندہ لگا تھا میں تمہیں۔ وہ ایک سیکنڈ اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد خود ہی جواب دینا شروع ہو گیا۔ وہ حمزہ کی بات سن کر ہنس پڑی۔ ہاں، اس سے زیادہ واقعی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تھوڑی سی صاف گوئی سے کام لیا۔ وہ اس کے جواب سے محظوظ ہوتا ہنس پڑا۔ کیا میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ مس فریہ عبد الرحمن اب میرے بارے میں کچھ مختلف انداز سے سوچنا شروع کر دیں گی، ذہانت اور صلاحیتوں سے ہٹ کر، اس حمزہ شجاع احمد کے بارے میں جو فریہ نام کی اس لڑکی کے پیچھے واقعی پاگل ہو چکا ہے؟ حمزہ سے اس درجہ بے تکلفی کی امید اسے قطعاً نہیں تھی۔ اس کے واضح اظہار کے جواب میں اسے کیا کہنا چاہیے اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 3-4 سال پہلے ڈیڈی نے ایک بار میرے اور ممی کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تب میں نے ان کی بات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ اول تو اس وقت میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھا، دوسرے ایک ایسی کزن جسے بچپن کے بعد میں نے دوبارہ کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کے بارے میں سوچنا میں نے کچھ ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن پھر جب میں کراچی ڈیڈی کے ساتھ آیا اور تم سے ملاقات ہوئی تو یقین کرو پہلی نظر میں ہی تم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ پہلے شاید میں تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے میں تم سے ملتا گیا ویسے ویسے تمہاری بہت سی خوبیاں میرے سامنے آتی چلی گئیں۔ تب میں نے یہ بات جانی کہ فریہ عبد الرحمن کی صورت جتنی دلکش اور خوبصورت ہے، اس کا دل اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے۔ اچھی شکل و صورت کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے کسی بھی انسان کی ایک اضافی خوبی، لیکن اس خوبی میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ وہ اچھی شکل بغیر کسی محنت اور کوشش کے اس سے مل جاتی ہے، لیکن جس کا دل خوبصورت ہو، جس کی سوچ خوبصورت ہو، در حقیقت تو وہی انسان خوبصورت ہوتا ہے، اور تمہارے پاس یہ خوبصورتی موجود ہے۔ وہ بہت اپنائیت بھرے انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ وہ خاموشی سے اسے بولتا سن رہی تھی۔ اس روز جب ہم سی ویو گئے تھے تو میں نے تمہاری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت میرے پاس جواب نہیں تھا، جواب تھا میرے پاس، لیکن میں یہ سوچ کر کہ کہیں تم اسے میری ضرورت سے زیادہ بے تکلفی اور بے باکی سمجھ کر برا مان نہ جاؤ، خاموش ہو گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ فریہ کہ تمہارے بارے میں کوئی اندازہ اور کوئی بھی رائے میں نے تمہارا کوئی آرٹیکل پڑھ کر قائم نہیں کی تھی۔
ضروری نہیں کہ جو الفاظ بڑی حساسیت اور درد مندی لیے ہوں، انہیں تخلیق کرنے والی شخصیت بھی اتنی حساس اور درد مند ہو۔ صرف کسی کی تحریر پڑھ کر ہم اس کے بارے میں کوئی رائے کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تمہارا آرٹیکل پڑھتے ہوئے تو میں صرف یہ سوچتا رہا تھا کہ ہاں، یہ لڑکی، اس کے لفظ اتنے خوبصورت ہے، اس کا دل اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے۔ تم دل سے سوچتی ہو۔ یہ بات اگر میں نے تم سے کہی تھی تو تمہیں بہت قریب سے دیکھنے اور جاننے کے بعد کہی تھی، اور میں تمہیں بتاؤں فریا کہ تمہارا دل سے سوچنا ہی در حقیقت مجھ سے اتنا بڑا فیصلہ کروا گیا ہے۔ تم نہ کم عقل ہو، نہ بے وقوف، اور نہ ہی تم کبھی کوئی نقصان اٹھاؤ گی، باوجود اس کے کہ مانو گی کہ تم ہمیشہ اپنے دل کی ہی باوجود اس کے مانو گی تو ہمیشہ اپنے دل کی ہی۔ وہ اتنے سچے دل سے اس کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ مسحور سی کھڑی اپنی بہت سی ایسی خوبیوں کے بارے میں جان رہی تھی جو اس سے پہلے کبھی اس نے اسے بتائی نہیں تھی۔ بس اس سے زیادہ تم میری تعریف مت کرنا حمزہ، ورنہ میں ساتویں آسمان پر پہنچنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگاؤں گی، وہ شوق سے لہجے میں بولی، اور حمزہ اس بات کو انجوائے کرتا کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ فون بند کر کے وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تو سونے کے لیے لیٹنے کی بجائے دانستہ حمزہ کی گفٹ میں دی ہوئی کتاب لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کتنے بہت سے دن گزر گئے تھے، نہ سعد نے اس سے کوئی رابطہ کیا تھا، نہ خود اس نے اس سے ملنے کی کوئی کوشش کی تھی۔ اس دوران اس کے امتحان بھی ہو گئے تھے۔ اس روز اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ پیپر دے کر باہر نکلی تو کوریڈور کے آخری سرے پر سعد کھڑا نظر آیا۔ مناہل اور دیگر دوستوں سے معذرت کرتی وہ اس کے پاس آ گئی۔ کیا تم تھوڑا سا ٹائم مجھے دے سکتی ہو؟ غیر سلام دعا کے اس نے خشک انداز میں پوچھا، اس بات سے قطع نظر کے خشک انداز سے کتنا دکھی کر رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک پرسکون سا گوشہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بالکل سامنے بیٹھی وہ اس کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بہت خاموش اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا خوبی ہے ایسی حمزہ میں جو مجھ میں نہیں؟ اگر حمزہ کے مقابلے پر میرا پرپوزل بھی موجود ہوتا تو کیا رانا ابا مجھے رد کر دیتے؟ وہ بہت بگڑے تیوروں سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ تم میں کوئی کمی نہیں ہے سعد، لیکن تم نے پھر بھی مجھے یہ اطلاع دینا گوارا نہ کیا کہ تمہارے لیے حمزہ کا رشتہ ہے۔ تم ایک بار مجھے میری قسمت آزمانے کا موقع تو دیتی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، تم انتہائی فضول بات کر رہے ہو سعد، میری منگنی ہو چکی ہے، کیا اب تمہیں ایسی کوئی بات مجھ سے کرنا زیب دیتا ہے؟ وہ مصنوعی ناراض کر خفگی سے گویا ہوئی، بھاڑ میں گئی تمہاری منگنی، اور بھاڑ میں گیا تمہارا وہ جینیس حمزہ۔ میں کسی حمزہ کو نہیں جانتا، میں کسی منگنی کو نہیں جانتا۔ کون ہوتا ہے وہ ہمارے درمیان آ کر کھڑا ہو جانے والا؟ وہ گرایا۔ وہ شخص ہے جسے میرے لیے نانا ابا نے پسند کیا ہے، اور ان کی پسند میں نے دل و جان سے قبول کی ہے۔ تمہارے نہ ماننے سے اس رشتے کی اہمیت ختم نہیں ہو جائے گی۔ تم اس طرح کی باتیں کر کے خود کو میری نظروں سے گرا رہے ہو۔ وہ جواباً اس سے زیادہ غصے میں آ گئی۔ سعد بہت دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی خود کو بے خوف اور لاپرواہ ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میرے ساتھ اس طرح مت کرو فری، نانا ابا ایسے کوئی ظالم تو نہیں؟ میں امریکہ سے ممی ڈیڈی کو بلوا لوں گا، وہ انہیں قائل کر لیں گے۔ تم مجھ سے امریکہ نہ جانے کی وجہ پوچھتی تھی نا، میں اسی لیے نہیں گیا، تمہاری وجہ سے۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، پلیز مجھے ایک موقع دو، میں ممی کو فوراً بلوا لوں گا۔ وہ التجائیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ساتھ یقین نہیں آ رہا کہ یہ اتنی بچگانہ اور امچور باتیں تم کر رہے ہو۔ تعصب سے اس کے سمت دیکھتی وہ بیگ کندھے پر ڈال کر ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ جب تک تمہارے دماغ سے یہ خناس نہ نکل جائے، بہتر ہے تب تک تم مجھ سے نہ ملو۔ وہ اس کی طرف دیکھتی بہت ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی، اور پھر جب اس کا جواب سنے بغیر ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کی ایم اے کی کلاسز شروع ہو گئی تھی۔ کلاسز شروع ہونے سے پہلے چھٹیوں کے دوران اس کی سعد سے ایک مرتبہ بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نانی امی نے کئی مرتبہ سعد کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ ہر بار جواب میں بڑے اطمینان سے کہتی، رات ہی تو اس سے میرے فون پر بات ہوئی تھی، آپ کو سلام کہہ رہا تھا، آج کل گھر پر اس وجہ سے نہیں آ پا رہا کہ آفس میں کچھ کام کا زیادہ ہی پریشر ہے۔ وہ باقاعدہ اپنے اور سعد کے فون پر ہونے والی فرضی اور من گھڑت گفتگو انہیں سناتی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے نہ ایک دوسرے سے ملے ہیں اور نہ آپس میں کوئی گفتگو ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ ان کے ساتھ کے بارے میں استفسار کے وقت نانا ابا بھی وہیں موجود ہوا کرتے تھے، ان تک کو کبھی اس کے لہجے میں جھوٹ کی جھلک نظر نہیں آئی تھی۔ وہ جھوٹ اتنے یقین سے بولتی کہ کوئی کسی قسم کا شک کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا، بہت شدید ناراض، اور وہ اسے منا نہیں رہی تھی، اور نہ ہی اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کا موبائل نمبر نہیں ملایا تھا، کئی بار چاہا تھا کہ اسے فون کرے اور وہ دونوں آپس میں اسی طرح باتیں کریں جیسے ہمیشہ کیا کرتے تھے۔
مگر اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کی آواز سن کر ہی یقیناً فون بند کر دیتا، بلکہ شاید اس کا نمبر دیکھ کر فون ہی اٹینڈ نہ کرتا، اور اب کی بار وہ اسے منا نہیں سکتی، اس سے سوری نہیں بول سکتی۔ حمزہ نے البتہ اس دوران 2 3 مرتبہ اسے فون کیا تھا، خود اس نے بھی 1 مرتبہ اسے فون کیا تھا۔ وہ اس کے فون کرنے پر بہت خوش ہوا تھا۔ نانی امی اور نانا ابا کے شجاع انکل اور نازیہ آنٹی سے فون پر بات ہوتی تو وہ بھی ان لوگوں سے سلام دعا ضرور کیا کرتی تھی۔ وہ پوری سنجیدگی سے پڑھائی میں مصروف تھی جب چھوٹے نانا نے اچانک شادی کی جلدی مچائی تھی۔ وہ نگار آنٹی یعنی اپنی اکلوتی بیٹی کے پاس علاج کی غرض سے لندن جا رہے تھے۔ وہ وہاں سے اتنی جلدی واپسی کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایسے میں ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کے سامنے حمزہ اور فریہ کی شادی ہو جائے۔ ابتدائی طور پر تو نانا ابا نے اس بات کے لیے انکار کیا۔ وہ فریہ کے ماسٹرز کر لینے سے پہلے کسی بھی طرح شادی کے حق میں نہیں تھے، مگر ان کے پہم اصرار اور نانی امی کے سمجھانے پر وہ ان کی بیماری کا سوچتے ہوئے شادی کے لیے رضامند ہو گئے۔ پہلے سیمسٹر کے امتحان ہوتے ہی شادی ہو جانی تھی۔ ابھی سیمسٹر ختم ہونے میں 2 ماہ باقی تھے، لیکن نانی امی نے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اس روز وہ نانی امی کے ساتھ بازار آئی ہوئی تھی۔ جب بازار میں سر راہ اس کی ساتھ سے ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ اس کا کوئی دوست بھی تھا۔ وہ اکیلی ہوتی تو وہ یقیناً اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا، لیکن نانی امی کو وہ یقیناً نظر انداز کر کے بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے دوست کا انتظار کرنے کا کہہ کر وہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ وہ خود تو پہلے ہی اسے دیکھ چکی تھی، نانی امی نے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بہت مصروف اور بڑی شخصیت بن گیا ہے میرا بیٹا۔ نانی امی سے ملنے کے لیے آنے کا اب اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، انہوں نے بہت مان بھرے انداز میں شکوہ کیا۔ وہ ان کے شکوہ پر کوئی شرمندہ سا ہوتا اپنی دفتری مصروفیات اور دیگر مسائل کا ذکر کرنے لگا جو ظاہر ہے خود ساختہ تھے۔ اسے بڑا اچھا لگا تھا سعاد کا یہ جھوٹ۔ اس کے جھوٹ نے خود اس کے جھوٹ کو مزید سچا بنا دیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے آج اس لڑکی کو زبردستی گھسیٹ کر لائی ہوں۔ شادی کی تیاریاں کتنا مشکل کام ہے، میری بوڑھی ہڈیوں میں کہاں اتنا دم ہے کہ بازاروں کے چکر لگا سکوں، لیکن یہ اتنے نخرے کرتی ہے، لے دے کے تم اپنے مصروفیتوں میں الجھے ہوئے ہو۔ وہ اس طرح اس سے بولی تھی جیسے یہ تو لازمی بات ہے، وہ جانتا ہی ہوگا کہ فریہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے اور آج کل وہ لوگ اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بالکل فک ہو گیا تھا۔ وہ بالکل گمسم سے انداز میں بے یقینی سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ اس لمحہ اپنے تاثرات چھپانے میں وہ بالکل ناکام رہا تھا، لیکن نانیہ میں اپنی شاپنگز اور بازاروں کی قصے میں اتنی بری طرح الجھی ہوئی تھی کہ اس کا ٹوٹتا بکھرتا انداز دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ میرا دوست انتظار کر رہے ہیں نانی امی، میں انشاءاللہ گھر پر آؤں گا، پھر تفصیلی بات ہوگی۔ وہ ان کی بات مکمل ہوتے ہی بول پڑا۔ انہوں نے سر ہلا کر گویا اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خدا حافظ کہتا تیزی سے واپس مڑ گیا۔ وہ خاموشی سے بہت سے شاپنگ بیگز ہاتھوں میں پکڑے سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے امتحان بالکل سر پر آ گئے تھے۔ نانا ابا اور نانی امی کو شاپنگز میں الجھتا چھوڑ کر وہ پوری طرح امتحان کی تیاریوں میں مگن تھی۔ اس روز سعاد کی سالگرہ تھی۔ وہ اتنے برسوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے سعاد کو سالگرہ پر وش نہ کیا ہو، کوئی گفٹ نہ دیا ہو۔ آج بھی اس نے ایسا ہرگز نہیں کیا تھا۔ اتنے دنوں کی لاتعلقی کے بعد آج وہ اسے فون کر رہی تھی، ہمیشہ کی طرح رات کے 12 بجے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی، اس خوف سے کہ کہیں کوئی دوسرا اسے پہلے وش نہ کرتی، وہ رات 12 بجے ہی اسے فون کیا کرتی تھی۔ ہاں گفٹ وہ پھر اسے اگلے روز اس کے گھر جا کر دیا کرتی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نمبر ملایا، پتہ نہیں وہ اس سے بات کرنا پسند کرے گا یا نہیں، لیکن اسے زیادہ دیر اس بارے میں کچھ سوچنے اور پریشان ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ دوسری طرف پہلے ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیپی برتھ ڈے سعد، کچھ ڈرتے اور جھجکتے اس نے اسے مبارکباد دی۔ تھینک یو۔ اس کا شکریہ بڑا رسمی سا تھا۔ میں اس وقت تمہارے فون کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ سنجیدہ اور کھنچا کھنچا سا لہجہ تھا اس کا۔ وہ اس لہجے پر دل میں افسوس اور اداسی کو جگہ بناتے دیکھ کر بھی بظاہر خوشگوار انداز میں پوچھنے لگی۔ یقین تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں انتظار کر رہا تھا۔ بہت سی باتوں کا ہمیں یقین نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم ان کے ہونے کی خواہش تو ضرور رکھتے ہیں۔ اس کے لہجے میں نہ شوخی تھی اور نہ شرارت، نہ کسی قسم کی خوشی اور گرم جوشی، بس ایک گہری اور مستقل قسم کی سنجیدگی جو اس کے دل کو بہت دکھ پہنچا رہی تھی۔ تم کل آؤ گے؟ ایک لمحہ کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے تیار ہے، اس کے آنے کے بارے میں دریافت کر رہا ہے۔ وہ اس بات پر بے حد مسرور ہوئی تھی۔
हाँ, मैं सुबह में आऊँगी, तुम्हारे ऑफ़िस जाने से पहले। उसने फ़ौरन हामी भर ली थी। ऐसा करो कल यूनिवर्सिटी की छुट्टी कर लो। उसके लहजे की संजीदगी हनस पर करार थी। छुट्टी करने की ज़रूरत ही नहीं है, जुमेरात को मेरा पहला पेपर है। आजकल तो पेपर लीव्स मिली हुई हैं। वो दिल ही दिल में हैरान होती जवाबन बोली, अरे हाँ, मैं भूल ही गया। मई का महीना चल रहा है, यूनिवर्सिटी में इम्तिहानों का मौसम पूरे अरूज पर होगा। उसने जैसे अपनी याददाश्त पर अफसोस किया। चलो ठीक है, फिर कल मिलेंगे। उसने लाइन मुनक़ता कर दी थी। रिसीवर वापस रखकर वो काफी देर तक साथ के इस अंदाज पर हैरान होती रही। क्या उसने इस रिश्ते को आखिरकार कबूल कर लिया? सुबह वो नानी अम्मी से साहब के घर जाने का कहती घर से निकल आई थी। उसे गेट पर बेल करने की भी जरूरत पेश नहीं आई थी। वो पहले से ही गेट पर खड़ा जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। उसकी तरफ वो गौर टेकती वो गेट से अंदर आ गई थी। जीन्स और टी शर्ट पहने वो बिल्कुल आम से हुलिये में था। गालबन आज उसका ऑफिस जाने का इरादा ही नहीं था। वह तोहफा हाथ में लिए उससे पहले ही लाउंज की तरफ बढ़ने लगी। ऑफिस से छुट्टी करके मैं इसलिए थोड़ी बैठा हूँ कि हम दोनों घर में बैठेंगे। आज मेरा मूड सालगिरह को कुछ मुख्तलिफ अंदाज से मनाने का हो रहा है। रात को संजीदगी के बरखिलाफ इस वक्त वो बड़े खुशगवार मूड में था। ऐसे जैसे उनके दरमियान कोई झगड़ा और कोई लड़ाई थी ही नहीं। उसके जवाब में कुछ बोलने से पहले ही वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। गाड़ी की चाबी हाथ में लिए जैसे वो उसकी आमद का मुंतजिर था। गाड़ी का दरवाजा खोलने के बाद वो उसे बैठने का इशारा करके खुद गेट खोलने चला गया। चौकीदार कहाँ है? गेट पर चौकीदार की गैर मौजूदगी का उसे अब ध्यान आया था। छुट्टी पर गया हुआ है, गाड़ी रिवर्स करते हुए साथ ने जवाब दिया। अपनी पसंद का फास्ट म्यूजिक लगाकर चुकने के बाद वो उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। ऐसे करो, नानी अम्मी को वापसी में देर हो जाने का और मेरे साथ बाहर जाने का बता दो। उसने गाड़ी उनकी गली में मोड़ी और वो भागते दौड़ते नानी अम्मी को इत्तला देकर वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। ऐसा करते हैं, पहले कहीं से अच्छा से नाश्ता करते हैं, फिर आवारागर्दी शुरू कर देंगे। जारी है जी। तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज।